نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے۔ من ہمزہ اس کی دیوانگی سے، من نفخہ اس کے کبر سے، ونفسہ اس کے شیروں سے۔ آمین یا رب العالمین۔ بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیکار ہو، کام دھندے والا ہو یا ریٹائر ہو گیا ہو، آج پورے ماحول معاشرے کا نظام دیکھا جا رہا ہے، ہر کوئی غم، فکر، مصیبت، پریشانی میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ خالی بیٹھنا ہے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ خالی بیٹھنا ہے۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے افواہ باز لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل اور دماغ دونوں بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع اللہ خوالف، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے تعلق سے راضی ہو گئے۔ آدمی کا خالی بیٹھنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جاتا ہے، وہ شتر بے مہا کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ بیکار بیٹھنے والوں کو غم، فکر، پریشانی گھیر لیتی ہے۔ ان کے سامنے ماضی، حال، مستقبل کی فائلیں کھل جاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اہل علم حضرات نصیحت کرتے ہیں کہ آدمی خالی نہ بیٹھے بلکہ کچھ اچھے کام کر لے۔ بیکار بیٹھنا خود کو زندہ درگور کر دینا ہے، سکون کے چاقو سے، سکون کے کیپسول سے خودکشی کر لینا ہے۔ بیکار بیٹھنا ایک اس طرح سلو ٹارچر ہے جو چائنا کے قید خانوں میں دیا جاتا ہے کہ قیدی کو پائپ کے نیچے جہاں 1 منٹ میں ایک بوند گرتی ہے اس کے نیچے کر دیا جاتا ہے۔ اب 1 منٹ میں ایک بوند گرے گی تو کیا ہوگا؟ اس انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ آرام طلبی غفلت کا دوسرا نام ہے۔ فرصت پیشے وار چور ہے۔ ایسی حالت میں آدمی کی عقل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لہذا جب آپ کے پاس کچھ کام نہ ہو، بیکار ہو، تو نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، مطالعہ کریے، تحریریں لکھیے، تیراکی کریے۔ اگر کچھ کام نہیں ہے تو لوگوں کے لیے دعائیں کریے، اپنا آفس صاف کریے، اپنا گھر صاف کریے۔ اگر پھر بھی کوئی کام بچ جاتا ہے نہیں ہے کرنے کے لیے تو لوگوں کے کام کریے، یعنی کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیجیے۔ دنیا کے ڈاکٹر، طبیب 50% گارنٹی دیتے ہیں خوشیوں کی۔ آپ دیکھیں مزدوروں کو، کسانوں کو، کامگاروں کو، وہ کیسے چڑیا کی طرح چہچہاتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور بیکار لوگ بستر پر پڑے آنسو پوچھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بیکاری نے ان کو ڈس لیا۔ تو آج امت مسلمہ کی، ہماری پریشانیوں، غموں، فکروں کی اگر کوئی وجوہات ہے تو ان وجہوں میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ ہم بیکار بیٹھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے جو کام دھندہ نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کام دھندہ کرتے ہیں، اور پھر جب کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ راتوں میں ہوٹلیں بھری ہوئی، رات بھر آج کل بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو کام کرنے والے بھی اور کام نہیں کرنے والے بھی، بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، بزرگ بھی، جو ریٹائر ہو گئے وہ بھی، کچھ بھی کام کرتے رہیے، خیر کا کام کرتے رہیے، آپ کو غم، فکر، پریشانی کبھی آ کر گھیرے گی نہیں۔ آپ ہی عمل کر کے دیکھ لیجیے۔ اگر کسی کا بچہ تعلیم حاصل کرنے میں اس کو دشواری نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کے فری اوقات پر دھیان دے کہ جب وہ تعلیم کے شعبے سے ہٹ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے۔
وہاں پر ایسا نہیں کہ بچے کو صرف پڑھائی میں لگا دے، اس کا دماغ ایک دم وہ کر دے. کھیلنا سیر و تفریح بھی ضروری ہے، اسلام نے اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے، لیکن ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز اس کو اس طرح نقصان دے کہ اس کے علم کو، اس کے عمل کو، سب کو نقصان پہنچائے یا ایک فضولیات میں پڑ جائے. یہ بڑوں کے لیے بھی اصول ہے، بچوں کے لیے بھی اصول ہے. ہم بڑے لوگ اگر کام دھندے پہ سے آتے ہیں، تھک کر آتے ہیں، بدن توڑ محنت کر کے آتے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اب کام ہو گیا، اب ہمیں آرام ہی کرنا. نہیں، اگر آپ کام پر سے آئے ہیں، کھانا کھائیے، تھوڑی دیر فریش ہوئیے اور کسی نہ کسی نیک کام سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے. آسان کام ہے، کسی کے لیے دعائیں کرنا، کسی کو پریشانی میں دیکھے تو دعا تو کر سکتے ہیں. جتنی فضولیات ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ خالی بیٹھنے میں ہی ہوتی. اور آج کے ٹائم میں ٹائم پاس تو سب سے اچھی چیز یہ ہے ہی، تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے سارے غلط استعمال ہے، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. اس کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے. تو ہم کون سا کام کریں؟ صحیح استعمال کریں، خالی نہ بیٹھے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دکھ درد پریشانی تکلیفوں سے محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا